کیا فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے؟ تانوی قانون اور 1952 کے آرمی ایکٹ میں کون سی ترامیم کی گئی؟ 21ویں ترمیم میں کیا لکھا تھا؟ جنرل باجوہ نے اپنے دور میں کتنے لوگوں کو آرمی ایکٹ میں سویلینز لوگوں کو ٹرائل کیا؟ کیا سزائیں دی گئی؟ آرمی ایکٹ والے افراد نارمل کورٹس میں اپیل کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنا وکیل بھی کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی وکیل کرنے کی استعداد نہ رکھتا ہو تو کیا ہوگا؟ کرنل ریٹائرڈ انعام، جو کہ ان معاملات اور ان کیسز میں کافی ایکٹیو رہے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، آرمی ایکٹ کے سیکشن 21D میں 2 ایسی شکیں موجود ہیں جن کے تحت عام شہریوں پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، جن میں پہلی جاسوسی یا عسکری راز فراہم کرنا، دوسری فوجیوں کو حکم نہ ماننے پر اکسانا یا پھر فوج کے ادارے کے خلاف اکسانا شامل ہے۔ کرنل ریٹائرڈ انعام کا کہنا تھا، پہلی شک کے مطابق اگر کوئی شہری دشمن کو کوئی راز فراہم کرتا ہے اور اس کے ثبوت موجود ہے تو FIR کے اندراج کے بعد اسے گرفتار اور فوج میں اس پر مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ دوسری شک کے مطابق اگر کوئی شخص کسی کو فوجی کمان کے خلاف بغاوت پر، فساد پر یا اشتعال پر اکساتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، ایسی صورت میں بھی فوج اس کے خلاف آرمی ایکٹ کی شک 21D کے تحت مقدمہ چلا سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے، چاہے ایسا کسی تقریر کے ذریعے ہی کیا گیا ہو، اگر اس سے فوج کے خلاف اکسانے کا تاثر بھی ملے تو اس صورت میں بھی اس شخص کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ کرنل ریٹائرڈ انعام کے مطابق اگر کوئی شخص تقریر میں کہتا ہے فوج کا حکم نہ مانے تو اس پر بھی یہ قانون لگے گا۔ آرمی شک 21D کے تحت کسی بھی سویلین کا معاملہ 31D میں لا کر اس کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے اسے سویلین کے خلاف کسی تھانے میں مقدمہ کے اندراج اور مجسٹریٹ کی اجازت ضروری ہے۔ ان کے مطابق خاص کر جب فوج کو سویلین حکومت کی مدد کے لیے بلایا جائے، ان حالات میں فوج کو یہ اختیارات حاصل ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیا ہے؟ اس کے تحت کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں؟ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کے مطابق آرمی ایکٹ میں شامل آفیشل سیکرٹ ایکٹ برطانوی دور حکومت 1923 میں بنایا گیا تھا اور تب سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ چند برس قبل کرنل انعام کو خود بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، تاہم بعد میں ہائی کورٹ نے انہیں احمد فراز والے فیصلے کی نظیر دیتے ہوئے ان کے ٹرائل کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ کرنل ریٹائرڈ انعام کے مطابق اس میں سزاؤں کا انحصار جرم کی نوعیت پر ہے اور اس میں 2 سال سے لے کر عمر قید اور سزائے موت تک کی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ عسکری تنصیبات پر حملوں کے تناظر میں وہ کہتے ہیں کہ ان افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے جنہوں نے مبینہ طور پر ان مقامات پر حملے کا منصوبہ بنایا یا اس کی ہدایات جاری کی۔ اس صورت میں فوج کو ان سویلینز کے خلاف 21D کے تحت ٹرائل کا اختیار حاصل ہے۔ کہتے ہیں سیکشن 59 اور 60 لگائے گئے ہیں اور سیکشن 60 کا مطلب ہے سہولت کاری، یعنی اگر کوئی شخص جائے وقوع اس شہر میں یا پاکستان میں موجود بھی نہیں اور ملک سے باہر ہے لیکن وہ فوج کے خلاف اکسانے میں مدد کا باعث بنا تو اس پر بھی 21D کا اطلاق ہوگا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کو بھی اسی سہولت کاری کے جرم میں سزائے موت دی گئی۔ کیا سیکشن 21D کے تحت دی گئی سزاؤں کو عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ کرنل ریٹائرڈ انعام کا کہنا ہے سیکشن 21D میں پروسیجر فالو کرنا لازم ہوگا، یعنی FIR درج کرنے سے لے کر ثبوتوں کی موجودگی۔ آرٹیکل 10A کے تحت ملزمان کو فیئر ٹرائل کا حق بھی حاصل ہونا چاہیے۔ اگر پروسیجر فالو نہیں ہوتا تو اسے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ اگر ملک میں جوڈیشل سسٹم چل رہا ہو تو سویلینز کے مقدمات کو سول کورٹ میں ہی بھیجے جانے کو ترجیح دینی چاہیے، مگر اگر وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ٹرائل ملٹی کورٹس کو بھیج سکتی ہے یا نہیں، اگر وہ سمجھتی ہے کہ جوڈیشل سسٹم میں اس کو صحیح سے نہیں نمٹا جائے گا تو وہ مقدمات ملٹری کورٹ کو بھجوا سکتی ہے۔ ایسے مقدمات کو چیلنج کرنے کے حوالے سے مثال دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں جن 3 سویلینز کو سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے اپنے دور میں سزائے موت دی تھی، انہیں ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا کیونکہ ان کے خلاف تو FIR درج نہ تھی، انہیں کونسل تک رسائی دی گئی اور آرٹیکل 10A کے تحت یہ دونوں لازم ہیں۔ کرنل انعام کہتے ہیں بے شمار سویلینز پر ایسے مقدمات درج کیے گئے جن میں سے کچھ کے کیسز ابھی تک ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ اس کی حالیہ مثال میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر مہندی عسکری کے بیٹے حسن عسکری ہیں، جنہیں جولائی 2021 میں 5 برس قید بامشقت کی سزا سنائی گئی تھی، جسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ حسن عسکری پر الزام تھا کہ انہوں نے 2020 میں جنرل باجوہ کو ایک خط تحریر کیا تھا جس میں مبینہ طور پر ان کی مدت ملازمت میں توسیع ملنے اور فوج کی پالیسیوں پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مستعفی ہونے کا کہا گیا تھا۔ انہوں نے اس خط کو پاکستانی فوج کے متعدد جرنیلوں کو بھی بھیجا تھا۔ حسن عسکری کے والد کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں دی گئی درخواست میں بتایا گیا تھا ان پر مقدمہ گجرانوالہ چھاؤنی میں چلا، جہاں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے انہیں
मुजरिम गर्दानते हुए 5 साल कैद की सजा सुना। कर्नल रिटायर्ड इनाम बताते हैं, हाल ही में जनरल बाजवा के दौर में 25 सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। इनमें से 3 को सजाए मौत जबकि दीगर को 10 से 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। 2021 में एक फौजी अदालत ने समाजी कारकुन अदरीस खटक को जासूसी के इल्जाम में 14 बरस कैद की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद की जानिब से सिविलियंस को आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल की शदीद मजम्मत की जा रही है। इसे इंसानी हकूक की बुनियादी खिलाफ वर्जी के तौर पर लिया जा रहा है और कहा जा रहा है ये गलत फैसला है जो गलत सिमत में लिया जा रहा है। इस तरह के इकदाम आलमी सतह पर हुकूमतें खौफ और जबर के आलात के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। बैरिस्टर बतूल जतोई कहते हैं, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को कभी भी शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये सिविल अदालतों को कमजोर करेगा और न सिर्फ अदलिया बल्कि तमाम इदारों के लिए खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो एक खतरनाक मिसाल कायम होगी। जो लोग उसको मुज़ाहमत नहीं करेंगे वो तारीख के गलत साइड पर खड़े होंगे। सहाफी शाहिद असलम का कहना था, फौजी तंसीबात और घरों पर हमला संगीन मामला है, लेकिन सिविलियन को इस तरह आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करना किसी तौर पर जायज नहीं। आप केसेस बनाएं और मेरिट पर कसूरवार लोगों को सजा दें। मुल्क में सिविलियन साइट पर हर किस्म के क्रिमिनल कवानीन मौजूद हैं। इस सूरत में मुजाहिरीन के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल ना करने और फौजी अदालतों के जरिए ट्रायल का फिर क्या जवाब है।